تو ایک اور کہانی پڑھتے ہیں جس میں ہمیں کچھ مزید پوائنٹ آؤٹ کی جائیں گی چیزیں، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب سچائی ہوتی ہے تو اللہ ایسے سچے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگلی کہانی دیکھیں گے، نیکی کے سفیر، پیج 138، برائی کی چابی۔ کون بننا چاہتا ہے؟ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی برائی کی چابی نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی چابیاں اور شر کے تالے بنا دے۔ آمین تو کہہ دیں۔ چلیے آئیے سنتے ہیں اس کہانی میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ میرے بڑے گہرے تعلقات تھے، یہی تعلقات بڑھتے بڑھتے بھائی چارے میں بدل گئے۔ ہم ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہ کرتے تھے۔ اچانک ایک دن اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہ دم توڑ گیا ہے۔ اللہ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ مجھے اس کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا، اس لیے نہیں کہ وہ فوت ہو گیا، دیر یا سویر موت تو بہرحال ہر ایک کو آنی ہی تھی۔ موت سے زیادہ اٹل اور یقینی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی موت کا غم تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ موت تو آ کے ہی رہے گی۔ اصل جو غم، اصل جو پریشانی تھی وہ کچھ اور تھی۔ وہ کیا تھی وہ دیکھیے گا۔ موت سے زیادہ اٹل اور غیر یقینی چیز اور کوئی نہیں۔ مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ چند سیکنڈ رکیے۔ جانے والے پہ روتے ہیں نا، ہائے ہمارا فلاں چلا گیا، آپ کا کیا لے گیا، دے کر ہی جاتے ہیں لوگ۔ زندگی میں ہاتھ نہ لگانے دیں اپنی چیزوں کو، بعد میں چیزیں بٹ جاتی ہیں۔ اس پہ روئیے، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب ان کا غم کیا تھا؟ وہ انٹرنیٹ کا ماہر تھا، فحش تصاویر جمع کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اس نے اوریاں یعنی نیکڈ نیوڈ تصاویر پر مشتمل ایک ویب سائٹ بھی چلا رکھی تھی۔ بہت سے لوگ اس ویب سائٹ میں رجسٹریشن حاصل کر چکے تھے اور انہیں وقفے وقفے سے نت نئی تصاویر ای میل کرتا رہتا تھا، اور یہ کام ویب سائٹ آٹومیٹک کرتی رہتی تھی۔ اس کی اچانک موت نے بڑی مشکلات پیدا کر دی۔ ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ پاسورڈ یعنی خفیہ کوڈ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سائٹ کو بند کرنے سے بھی قاصر تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم میں سے کسی کو کوئی برائی کا ایسا اکاؤنٹ نہ بنائے کہ جو ہمارے بعد بھی چلتا رہے۔ ذرا سا سوچ کر تو دیکھیے، کیسا دل بند ہوتا ہے نا سوچ کر۔ میں جب اسے کندھا دے کر چل رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ قبر میں اس کا کیا بنے گا، اس کا سامنا کس چیز سے ہوگا، ان فحش تصاویر سے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات یکے بدیگرے آنے لگے۔ اتنے میں ہم قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان کی سرد اور سنسان فضا میں وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ دور تک نہ جانے کیسے کیسے چھوٹے بڑے لوگوں کی پست و بلند قبریں دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ اس کی قبر پر کھڑے تھے۔ میں نے اس کی قبر میں جھانکا۔ اچانک خیال آیا کہ نہ جانے قبر میں اس کا کیا حال ہوگا۔ بعض لوگوں کو میں نے روتے دیکھا تو سوچا کہ ان لوگوں کا رونا دھونا اسے کیا فائدہ دے گا۔ ہم نے اسے دفن کیا اور قبر کی اندھیر کوٹری اور اس کی وحشت ناک تنہائی کا تصور کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس کے اہل و عیال اور سخت محنت سے کمایا ہوا سارا مال بدستور موجود تھا، اور اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی گئے تھے، اور اس کا عمل تھا ہی کیا۔ اس کی والدہ نے خواب دیکھا، بہت سے بچے اس کی قبر پر پیشاب کر رہے ہیں۔ وہ اس کی تعبیر پوچھتی پھرتی تھی، بیچاری کو اصل حقیقت کا کیا علم۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایسے خوابوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں نے سوچا تعبیر کی کیا ضرورت ہے، خواب بالکل واضح ہے۔ یہ بچے جو اس کی قبر پر پیشاب کر رہے تھے وہی لوگ ہیں جنہیں یہ فحش تصاویر بھیجتا تھا، اور وہ آگے اپنے دوستوں کو بھیج دیتے تھے۔ افسوس وہ ان سب کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَمِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اس پر گناہ کا اتنا ہی بوجھ ہوگا جتنا اس کی بات مان کر گناہ کرنے والے پر ہوگا، اس کے گناہوں میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ نیکی کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔
ویب سائٹ کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنی سے رابطہ کیا کہ وہ اس سائٹ کو بند کر دے، لیکن کمپنی والوں نے معذرت کر لی، بلکہ وہ میری بات سننے کے روادار بھی نہ تھے، کیونکہ مجھے خفیہ نمبر ہی معلوم نہ تھا۔ میں نے بہت آہ و فغاں کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے آپ کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان من الناس مفاتیح للشر مغالیق للخیر، بے شک بعض لوگ برائی کی چابیاں اور نیکی کے تالے ہوتے ہیں۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ تو لوگوں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا، برائی کی چابی بن کر قیامت والے دن دوسروں کے گناہ اپنے کندھوں پر کس طرح لا دے گا، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ وہ کہتا تھا، ابھی تو میں جوان ہوں، جب بڑھاپا آئے گا توبہ کر لوں گا، لیکن یہ ساری باتیں محض دھوکہ تھی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، آدمی محض پانی کا بلبلا ہے۔ اللہ کی پناہ، نہ جانے کتنے نوجوان زندگی میں مبتلا ہو کر گناہوں کے کوچے میں چلے جاتے ہیں، اور خدا جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ وہ آدمی مر گیا، لیکن اس کے اعمال کبھی فناہ نہ ہوں گے۔ قیامت کے ہجوم و ہیجان میں اسے اپنے سارے کرتوتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس سے ان تمام تصاویر کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس نے فحاشی کے طلبگاروں کو بھیجیں اور دور تک عریانی کی وبا پھیلاتی چلی گئیں۔ آہ وہ اس معصیت جاریہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہے معصیت جاریہ کا بوجھ نامعلوم مدت تک ڈھوتا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ چند روایتیں تھیں جو اس میں، وہ صحیح مسلم کی 2674 اور ابن ماجہ 237 اور سلسلہ تو صحیحہ 320 جلد نمبر 3 1332۔ میرا خیال ہے اس میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ بہت obvious ہے۔ آج کے دور میں ایسے کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں جن سے شر پھیل رہا ہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو کوئی ایسا پروفیشن چوز نہ کرنے دیں کہ جو ان کی زندگی میں اور ان کے بعد برا صدقہ جاریہ بنے۔ آپ دیکھیے اس وقت اس شخص کے اوپر رحم اس لیے آ رہا ہے نا کہ وہ مر گیا، تو جو زندہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں آخر کوئی تو کرتا ہے نا۔ ویب سائٹس دیکھیے، مالز میں دیکھیے، گلیوں میں نائٹ کلبز ہیں، کچھ آن سائٹ ہیں تو کچھ آن لائن ہیں، اور کچھ شہر دنیا کے ایسے ہیں جو معروف ہیں صرف اس بات پہ۔ ہمارے پاس ایک سسٹر موو ہوئی تھی کسی ملک سے، نام نہیں لیتی کیونکہ آپ کے ذہن میں نہ آ جائے کہ وہاں ہی کی بات ہے، تو وہ بتاتی کہ وہاں گلی گلی عام روڈز پہ جیسے گروسری سٹورز ہیں نا، یا عام طور پہ جو بازار عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں سیکس سٹورز ہیں۔ راہ چلتے، چھوٹا سا وہ ملک ہے اور چھوٹی سی جگہ، لیکن وہ صرف اس وجہ سے وہاں سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر موو ہو گئیں کہ یہ تو ان گلیوں میں سے گزرتے ہوئے یہ چیزیں دیکھیں گے تو ان کو کہاں بری لگیں گی، اور وہاں ہر وہ چیز ہے جو اس گندے کام میں معاون ہے، وہ سب ٹولز بھی ہیں جس سے یہ چیزیں ہیں، اور وہ سب حرکتیں بھی وہاں ہوتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اور یاد رکھیے کہ یعنی گھن آتی ہے سوچتے اور بات کرتے ہوئے کہ لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے، یونیک کرنے، اچھا کرنے کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں بیٹھ کے تو کم از کم میں شیئر نہیں کر سکتی، مجھے کسی نے ایک آدھی ویڈیو صرف اسی درد سے کہ دیکھیے اب یہ بھی ہونے لگا، یہ بھی ہونے لگا، اور اپنا بزنس چلانے کے لیے لوگ کیا کچھ گندے کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی سوچے آج جا کے اپنی ہر وہ چیز، ہر وہ کاغذ، ہر وہ ای میل، ہر وہ پکچر ڈیلیٹ کر دیجئے، نہیں پتہ موت آئے گی تو کیا ہوگا۔ دیکھیے نا ہمارا فون لاک رہتا ہے بالفرض، آپ نے کسی کو بتایا بھی ہوا ہے پاسورڈ یا نہیں بھی بتایا ہوا، آپ کو اچانک کچھ ہو جائے کیا کریں گے؟ اب تو ایسے فون آ گئے ہیں کہ آپ پاسورڈ نہ بتائیں تو وہ ضائع۔ یعنی میرا فون خدا نخواستہ چوری ہو کے، گم ہو کے کہیں کے ہاتھ گیا، کسی کو کچھ نہیں ملنا، اتنے اسٹرکٹ قسم کے پاسورڈ آ گئے۔ اتنی ضرورت کیوں پڑی ان چیزوں کی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ خدا کے لیے ان چیزوں پہ لے کر آئے۔ کسی کے ہاتھ آپ کا فون لگ جائے اور اس میں گندی چیزیں ہوں، آپ کی کیا عزت ہے اس کے دل میں؟ تو یہ آگ کا انگارہ آپ نے پکڑا ہوا ہے کہ فون پکڑا ہوا ہے؟ فیشن ہے، گندگی ہے، خرابی، ان چیزوں کو پاک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں عباد الرحمن؟
جب وہ کسی غلط یا لغو جگہ سے گزرتے ہیں، مرو کراما، وہاں سے راز کر جاتے ہیں، موردون بن جاتے ہیں. ان اللغو ہم موردون، سورت مومنون شروع میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ لغو سے منہ پھیرتے ہیں. اور مومن کا ٹیسٹ اتنا گندا، ہم گندگی رکھتے ہیں، بچے کا پیمپر پکڑ کے پھرتا ہے کوئی ہاتھ میں، گندی بدبودار چیز ہاتھ میں لے کر کسی محفل میں جائیں گے؟ تو یہ تو ٹچ ہے، یہ دیکھیے یہ چھونا کیا ٹچ ہے، ماں قدم ہوا سارا ہوں. اور اسپیشلی ایسی موویز، ایسی ویڈیوز، فلمیں بلاک کیجیے. بہت کچھ ہے گند. آپ کو اپنے بچوں کا دماغ اتنا صاف ستھرا کرنا ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ بھی اس کو برداشت نہ کرے، ورنہ کیا مشکل ہے. دیکھیے نا، آپ بدبو میں رہیں، تھوڑے دن بعد بدبو ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا پہلے بہت بدبو آئی، پھر میں آئی تو آپ کی بدبو ختم ہو گئی. ختم نہیں ہوئی، آپ نے ایکسیپٹ کر لی، آپ کو اب عادت ہوگی اس بدبو کی. دیکھیے کسی کی کیا لگانی، ہم تو اپنی دکھاتے ہیں. ایک کلک کر کے کانٹیکٹس کھول کر دیکھیے کون کیسا لگتا ہے. نہ لوگوں کو آپ جانتے، آپ کو پتہ بھی نہیں کون کون آپ سے دیکھ کر لطف اٹھا رہا ہے. اگر آپ بہت حسین بھی لگ رہے ہیں، اس شوق میں آپ نے اپنی پکچر لگا دی، آپ کو کیا ملا؟ 100 لوگوں نے آپ کی تصویر دیکھی اور آپ کے حسن کو سراہا، تو واٹ نیکسٹ؟ آپ کو کیا ملا؟ کسی ایک نے بھی آ کر آپ کو کچھ دینا؟ اللہ نے کیسا پیارا نظام رکھا، آپ کو جہاں سے کچھ ملنا ہے آپ ادھر دکھا لیجئے. کوئی داد و دہش لے لیجئے، کوئی تعریفیں کروا لیجئے، کوئی پیار محبت لے لیجئے. اس سے تو بے نیازی، اور ساری دنیا کو آپ جا کر اپنے حسن کے توش دکھاتے. اور اگر اس سے اپوزٹ ہے تو کیا دکھانا؟ شکر کیجئے اللہ نے آپ کو جیسا بھی بنایا، ڈھکے چھپے رہیے. یہاں تو ہر بندے کو نمایاں ہونے کا شوق ہے. جی اسی لیے نا کہ شیطان نے مت مار دی، سیدھی چیز الٹی. جی وہ کہتے ہیں نا کہ جو ناخوب تھا وہ خوب